اب آیا آیا اب چھایا چھایا اب راج کرے گا اب سارے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے مجھے بلایا. نام جیسے آپ نے بتایا ملک عمران نام ہے اور 1983 میری پیدائش ہے. میں بنیادی طور پر میری فیملی بیک گراؤنڈ اٹک سے ہے، ابا و اجداد اٹک سے ہے. گزشتہ 30 سالوں سے ہم راولپنڈی میں رہائش پذیر ہیں. راولپنڈی کا ایک گنجان آباد علاقہ ہے ڈوکیبا، وہاں میری رہائش ہے. اور چونکہ والد صاحب پاکستان ایئر فورس سے بلانگ کرتے تھے تو اس لیے ہم زیادہ ایئر فورس سے بھی رہے اور پھر وہاں پر بھی رہائش اختیار کی. ٹیوشن کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو میٹرک ہم نے یہاں ایف جی ٹیکنیکل ہائی اسکول سے کی اور پھر اس کے بعد ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے اندر ایف جی سر سید کالج جامعہ روڈ سے کی اور اس کے بعد ایم ایس سی جو ہے وہ قیدار یونیورسٹی سے کی. اور آپ جو ہے ایک روزگار سے منسلک ہوں، بزنس کر رہا ہوں، وہ جاری ساری ہے. اچھا الحمدللہ میں جو ہے دوران طالب علم بھی اسلام کا شغف رکھتے تھے، اسلام سے محبت رکھتے تھے. اس دوران ہی تعلیمی اداروں میں اسلامی جو طلبہ تنظیم کام کرتی تھی اس سے منسلک ہو گیا اور پھر اس میں پہلے کارکن رہے، پھر جمعیت کے رکن بنے. اس کے بعد مختلف ذمہ داریاں رہیں. میری پنڈی شہر کی ذمہ داری رہی، پھر جو صوبہ پنجاب میں جنرل سیکرٹری کی رہی، میں مرکزی شورا کا ذمہ دار بھی رہا. تو اس وقت مختلف مسائل طلبہ کی بھی ہم نے حل کیے. خاص طور پنڈی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بورڈ آف گورنر کا، گولڈن کالج ہم اس کو بورڈ آف گورنر کے تحت پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا. الحمدللہ بہت کامیاب کمپین ہم نے وہاں کے کالج کے طلبہ کے ساتھ اور کالج کے اساتذہ سے مل کے چلائی. اس کے بعد دیگر جو مسائل ہوئے اس کے اندر بھی الحمدللہ جو عدلیہ تحریک تھی، اگر آپ اس وقت کی ایجنسیز کی رپورٹ اٹھائیں تو ہم سرفرست رہے کہ ہم نے عدلیہ کے تحفظ کے لیے پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف بھرپور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور روڈوں پہ جو اس کی کمپین ہم نے لانچ کی. جیسے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر ذکر کیا، میں چونکہ دوران طالب علم ہی اس ایکٹیویٹیز جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، منسلک ہو گیا تھا. پریکٹیکلی اب کہیں کہ جیسے ہی میں طالب علم سے فارغ ہوا، اپنے روزگار سے منسلک ہوا، کاروبار میں نے شروع کیا، ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے اندر بھی ویلفیئر کے دیگر کام شروع کر دیے. خود ڈوکبے کے اندر ہم جو ہے لوگوں کے جو غریب خواتین ہیں، غریب جو ہمارے مزدور طبقہ ہے، جو بہت بڑا اگر اس علاقے میں آپ جائیں تو غریب آبادی ہے، تو الحمدللہ وہاں بھرپور کردار ادا کیا، ان کی ہیلپ آؤٹ کی، ان کے لیے مختلف فلائی پروجیکٹ بھی لانچ کیے. تو اس دوران جماعت اسلامی کی مختلف ذمہ داری رہی. میری پہلی ذمہ داری اس یونی کونسل جو UC 44 ہے اس کے امیر کی رہی. پھر اس کے بعد جو ہے میری یوتھ کے اندر ذمہ داری لگی، میں یوتھ کا وائس پریزیڈنٹ رہا اور اس ٹائم میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا یوتھ کا پریزیڈنٹ ہوں. فیملی بیک گراؤنڈ بھی، میں اسلام سے خود بھی محبت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی نظام جو غالب ہو سکتا ہے، جو اس معاشرے کو جو ہے صحیح راستہ دکھا سکتا ہے یا اس کی فلاح اس معاشرے کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہی ہے. اور خود ہمارے سامنے مدینہ کی ریاست جو فلاحی ریاست تھی اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اس پاکستان کے اندر واحد جماعت اسلامی ہے کہ جو صحیح معنوں میں اسلامی نظام کی، فلاحی نظام کی اور دیانتدار قیادت کا اس نظام کی کوشش کر رہی ہے. یعنی موجودہ پورے آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں، سیاسی ہسٹری دیکھیں تو واحد جماعت اسلامی ایسی ہے کہ جو عوام کی بات کرتی ہے، عوام کے بارے میں سوچتی ہے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے. باقی وراثتی تنظیمیں ہیں، وراثتی سیاسی پارٹیاں ہیں. اگر آج کل ان کا باپ دادا تھا، آج ان کے بچے اور آگے ان کے پوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ جماعت اسلامی کا حسن ہے کہ وہ کارکن کی عزت بھی دیتی ہے اور عوام کے مسائل کے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور دوسرا اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر کرپشن ہے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے اندر آپ کو کسی لیول پہ کوئی کرپشن نظر نہیں آئے گی. یعنی جماعت اسلامی کے لوگ وزیر بھی رہے ہیں، MNA بھی رہے ہیں، MPA بھی رہے ہیں اور مختلف جو ہے کراچی جیسے بڑے شہر کے میئر بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو کسی بھی لیول پہ کہیں کرپشن نظر نہیں آئے گی. تو جب جماعت اسلامی کرپٹ نہیں ہے تو اس کے علاوہ کون سا میرے پاس جو ہے نا پلیٹ فارم تھا کہ میں عوام کی بات کر سکوں، اس لیے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر سکوں. اس لیے میں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا. دیکھیے اگر ابھی پچھلے عرصے میں آپ تھوڑا سا نادرا سے ڈیٹا لیں تو ایک بڑی تعداد نوجوانوں کے جنہوں نے پاسپورٹ بنائے ہیں پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا نوجوان پاکستان کے نظام سے مایوس ہوتا جا رہا ہے. یہاں جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. یعنی وہ نوجوان جو محنت کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی ہنر سیکھتا ہے،
کوئی صلاحیت حاصل کرتا ہے اس کو پاکستان میں روزگار نہیں مل رہا، اس کو کوئی موقع نہیں کہ وہ زندگی اپنے اچھے انداز سے گزار سکے، تو اس سے یہ مایوس ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس پاکستان کے اندر نوجوانوں کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جائے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ روزگار ان کو مل سکے اور جس کے اندر وہ اچھی اپنی زندگی گزار سکیں اور نوجوانوں کے لیے کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی اپنا ڈیولپ کر سکیں۔ دیکھیں نا، یہاں پنڈی شہر ہے فیڈرل کے بالکل برابر بیٹھا ہے، لیکن آپ کو کوئی گراؤنڈ نہیں ملے گا، کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں نوجوان اپنی جو ہے ذہنی اور جسمانی تفریح کر سکیں۔ یعنی اس لیے نوجوان مجبور ہے جو ہے نا وہ موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ مختلف جو ہے نا وہ اسکرین کے سامنے ہے۔ اس کے لیے اوپن نہ تو اس کے لیے کوئی کرکٹ گراؤنڈ ہے، نہ کوئی ہاکی گراؤنڈ ہے، نہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہے۔ تو یہ نوجوانوں کے بیسک مسائل ہیں جو میرا نوجوان اس پاکستان کا ہر روز فیس کرتا ہے۔ جزاک اللہ جی، یہ مین پوائنٹ ہے جس میں سمجھتا ہوں جو مجھے آج پیغام بھی پہنچانا ہے۔ مجھے جماعت اسلامی نے PP11 سے جو ہے ٹکٹ دی ہے صوبائی اسمبلی کا، تو PP11 پہ اگر میں بات کروں تو درجنوں مسائل ہیں، مگر اس کو گننے کے نہیں ہیں۔ یہاں پانی جیسے بنیادی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ پورے PP11 کا سروے کر لیں، آپ کو پانی کی شدید ترین جو ہے وہ شارٹیج کی شکار ہے۔ جس آپ یہ میرے علاقے میں جائیں، گنگال کے علاقے میں جائیں، گلزار قید جائیں، ایئرپورٹ سوسائٹی جائیں، جوڈیشل کالونی جائیں، آپ جو ہے نا وہاں وکیل کالونی جائیں، تو خاص طور پہ ایسے علاقے جہاں پانی کی بوند بوند کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ یہاں ٹینکر مافیا میں کہوں، یہاں کی جو سوسائٹی انتظامیہ بھی ہیں اور واسطہ یہ سب لوگ ٹینکر مافیا سے جوڑ کے جو ہے نا ان کو پانی کے لیے ترسا آ رہے ہیں۔ یہاں شہری حلقہ ہے اور قبرستان کی شدید ترین کمی، یعنی پوری زندگی انسان کماتا ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جہاں اس کو عزت کے ساتھ اس کو تدفین کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کے قبر کی جگہ نہیں ملتی۔ اور آپ اس سے رونے کا کیا مقام ہوگا کہ پوری زندگی اس نے گورنمنٹ کو ٹیکس دیے، ماچس کی ڈبی سے لے کے ہر چیز پہ اس نے ٹیکس دیا، لیکن جب اس کی موت ہے تو اس کو جو ہے نا تدفین کرنے کے لیے جو ہے نا وہ قبر نہیں، اور قبر مل جائے تو 30 سے 40 ہزار روپے لگا کے اس کے ورثہ جو ہے نا وہ اس کی قبر کرتے ہیں۔ تو یہ سارے گنجان آباد مسائل موجود ہیں کہ جن کی حال کے آج 70 سال ہو گئے ہیں، کسی نے کوئی کوشش نہیں کی۔ نہیں، اگر پچھلی گورنمنٹ کے PTI گورنمنٹ رہی، یہاں سے اس کو 2 دفعہ MP جیتے، ابھی 2013 میں واضح صاحب جیتے، ابھی چودھری عدنان صاحب جیتے۔ اب دونوں کی کارکردگی دیکھ لیں، زیرو کارکردگی ہے، کوئی کام نہیں کیا۔ اب پھر وہ وعدے لینے آ جائیں گے۔ یہاں نہ گیس کے پریشر کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، نہ پانی کے لیے انہوں نے کام کیا، ابھی آخر میں گلیاں کھودی، گلی خود ہی رہ گئی ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ جو تبدیلی کا نعرہ بھی وہ لے کر آئے، لیکن بدقسمتی کے عوام کو جب سلیکٹ ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، اور پھر 5 سال عوام کو چہرہ نہیں دکھاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ PP11 کے عوام کے لیے جو جماعت اسلامی نے ایک نوجوان قیادت دی ہے، میں ابھی اپنی تعریف کو نہیں کر سکتا، لیکن نوجوان قیادت جس کا مطالبہ ہمیشہ رہا ہے، الحمدللہ اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ میں دوران طالب علمی بھی اپنی صلاحیتوں کا جو ہے لوہا منوایا ہے، اپنے کام کیے ہیں۔ جماعت اسلامی یوتھ کے اندر میری ذمہ داری رہی ہے، وہاں بھی میں نے اپنی بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تو جماعت اسلامی نے ان صلاحیتوں کی بنیاد پر، میری کارکردگی کی بنیاد پر PP11 کا مجھے ٹکٹ دیا ہے۔ تو میں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مسائل یہاں موجود ہیں، جن مسائل کی بات کی ہے، یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر تھوڑی سی میں اس میں ایڈ کروں، جماعت اسلامی کے یہاں 2 کنٹونمنٹ ممبر بنے ہیں، آپ ان کی کارکردگی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلے خالد مرزا صاحب تھے، ان کی کارکردگی کے بیس پر جو ہے جو انہوں نے عوام نے پہلے 1200-1300 ووٹ دیا، اب 2800 ووٹ دیا، 1800 کے لیڈ سے جتوایا۔ کیوں کہ جماعت اسلامی نے ڈیلیور کیا ہے۔ میں اس لیے ابھی پوری PP11 کے عوام سے کہتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں، آپ کے جو ضروریات پوری ہوں، آپ کی بیسک نیڈ پوری ہوں، تو آپ کو جماعت اسلامی پر اعتماد کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کامیاب ہوگی تو آپ کے پانی کے مسائل بھی حل کرے گی، آپ کے روزگار کی بھی بات کرے گی، آپ کو یہ تھانوں کے چہرے میں ذلیل ہونا پڑتا ہے، انشاءاللہ ہم ایسا سسٹم دیں گے کہ کوئی SHO، کوئی نہ منشیات فروش، کوئی آپ کو بدماش جو ہے نا تنگ نہیں کر سکے گا، نہ میری ماؤں کو تنگ کر سکے گا، نہ میری بہنوں کو تنگ کر سکے گا، نہ میری کسی یتیم فیملی کو تنگ کر سکے گا۔ میں اپنے عوام کے ہر فرد کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہ خواتین کسی معاشرے کا حسن ہے، اور پاکستان کی 52% جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین ماں بھی ہے، خواتین بہن ہے، خواتین بیٹی ہے، خواتین بیوی ہے۔ یہ پورا ایک گھر کا نظام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی ایک خاتون کی بھی کسی مسئلے میں الجھنا
پورے جو ہے نا خاندان کے لیے جو ہے نا دکھ اور درد کی تکلیف ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کا کوئی سیاستدان ہو، یہاں کا کوئی بیوروکریٹ ہو، یہاں کا کوئی حکومتی نمائندہ ہو، اس نے ہمیشہ ہی ہمارے خواتین کی کبھی عزت نہیں کی. آپ کو پورا سوشل میڈیا پہ بے شمار مثالیں مل جائیں گی. میں سمجھتا ہوں خواتین کو اگر کوئی خاتون میری روزگار کرنا چاہیے، اس کا حق ہے، اس کو باعزت روزگار ملنا چاہیے، اس کو ہر طرح کا تحفظ ملنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر اس کو معاشرے کے اندر خواتین کو عزت ملنی چاہیے. جب تک ہم خواتین کو جو ہے عزت نہیں دیں گے، خواتین کو جو ہے نا وہ سسٹم نہیں دیں گے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پہلے ممکن کچھ مسائل بتائے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے معاشرے کے جو تعلیمی مسائل ہیں، جو ہمارے اسکول کے بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے گورنمنٹ کا، میں اس کو بہترین انداز سے ریویو کرا کے ڈیولپ کراؤں گا جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر موجود ہے. اس طرح جو ہمارا جو پانی کے سسٹم موجود ہے واسطہ، جس کے اندر بہت سی بدحیثیت کرتا ہے، ہم اس کو جو ہے نا اچھے انداز سے ڈیولپ کریں گے. اسی طرح ہمارا ہیلتھ کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. دیکھیے ہیلتھ کا بڑے ہاسپٹل نہیں ہے، لیکن فلٹر کلینک بھی ہمارے علاقوں میں نہیں ہے. پورے بڑے علاقے جہاں فلٹر کلینک نہیں ہے، تو فلٹر کلینک اپنے ہر جنہیں کونسل اور ہر اپنے جو کینٹ کے وارڈ ہے وہاں ڈیولپ کروں گا. اس کے علاوہ جو منشیات کا مسئلہ میرے نوجوانوں کا، یعنی میری پوری ایک نوجوان جس گھر کا منشیات کے شکار ہے تو پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے. تو میں منشیات کے حوالے سے، اور جو یہ قبضہ گروہ ہمارے معاشرے میں قبضے کرتے ہیں یتیموں کے سامان پر، غریبوں کے جو ہے نا مکان پر، جائیدادوں پر، ان کے خلاف ایکشن لوں گا. یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جن پہ ہر صورت تعلیم ہے، صحت ہے، بنیادی جو پانی اور دیگر ضروریات ہیں ان پہ، اور جو معاشرتی یہ مسائل ہیں، منشیات ہے، قبضہ ہے، جوا ہے، سود کا نظام ہے، ان کے علاوہ انشاءاللہ 90 دنوں میں بھرپور اسٹیپ لوں گا، اور ان کو بالکل اپنے پاکستان میں جو ہے نا پنپن جو ہے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. میں صرف ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ PP11 کے عوام آگے بڑھے، اور جماعت اسلامی کے جو نشان ہے ترازو، اس پر بھرپور خود بھی مور لگائے، اور دوسروں کو بھی جو ہے نا اس کی دعوت ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ نے ہر پارٹی کو آزمایا، 70 سال میں نون لیگ کو آزمایا، پیپل پارٹی کو آزمایا، آپ نے کاف لیگ کو آزمایا، آپ نے PTI کو بھی آزما لیا. اب اگر کوئی دیانت والی پارٹی ہے تو جماعت اسلامی ہے. میرا جماعت اسلامی کیا خدمہ فاؤنڈیشن موجود ہے جس نے سیلاب میں مدد کی ہے. اس لیے PP11 کے میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ، میری مائیں اور بہنیں اب آگے بڑھیں، صرف گھروں تک لمٹ نہ رہیں، آگے بڑھیں، خود بھی جماعت اسلامی کو ووٹ دیں اور دوسروں کو بھی جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے لیے قائل کریں. جزاک اللہ. مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان. ترازو کا ضامن، ترازو امن کی پہچان، ترازو والے ہی